اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ معرفت قرآن کے حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، لہٰذا آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایک نیا عنوان لے کے حاضر ہوئے ہم آپ کے سامنے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مدیر حوزہ معصومہ قم حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید وقار حیدر صاحب قبلہ. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تفسیر سورہ حجرات، اور قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیے قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، سورہ حجرات کا مختصر تعارف بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطاہرین. ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے. خداوند عالم صحت و سلامتی کے ساتھ آپ سبھی کو قائم و دائم رکھے. سورہ حجرات ایک بہت ہی عظیم سورہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو اس سورے کا ترجمہ تو کم سے کم پتہ ہی ہونا چاہیے، اور مختصر توضیح اگر معلوم ہو تو بہت اچھی بات ہے، چونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو ایک مسلمان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اس کے اوپر یہ سورہ روشنی ڈالتا ہے، اور اس کے اندر بہت سی جو اہم چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، اخلاقیات وغیرہ کی. جو نام ہے سورے کا، سورہ حجرات، یہ چونکہ سورے کا جو نام لیا جاتا ہے یا تو موضوع کے اعتبار سے کہ اس کے اندر کچھ گفتگو چل رہی ہے، یا وہ لفظ اس سورہ کے اندر آیا ہے. تو سورہ حجرات کی جو چوتھی آیت ہے اس کے اندر یہ لفظ حجرات موجود ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو تھے، بات وہاں کی چل رہی ہے. لوگ نبی کو آواز دیا کرتے تھے، تو چونکہ نبی کا حجرہ موجود تھا مسجد نبوی سے لگا ہوا، تو اسی مناسبت سے سورہ کا نام لیا گیا ہے. اور یہ اس کے اندر 18 آیتیں موجود ہیں، اور اس کے اندر کچھ خاص آیتیں ہیں جن کا نام ہے، یعنی جو مشہور آیتیں ہیں، جیسے آیت نبا. سورہ نبا تو ایک اپنی جگہ پر ہے، اس کے اندر ایک آیت جس کا نام ہے آیت نبا، خبر والی آیت. تفسیر کی جگہ پر بات آئے گی کہ جس سے یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ جو ہماری فقاہت کی بیس ہے، اجتہاد کی، جہاں پر ہزاروں حدیثیں کلیئر مانی جاتی ہیں اور اس پر عمل ہوتا ہے، اس کی بیس یہی آیت نبا قرار پاتی ہے. وہاں پر بات ہوگی کیسے مجتہد جو ہے وہ اس آیت کے ذریعے سے، حدیثوں کے ذریعے سے فتوے دیتا ہے. تو ایک بہت بڑی آیت، یعنی اس لحاظ سے، احکام کے لحاظ سے. اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ ایک آیت ہے آیت اخوت، کہ مومنین جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو بھائی چارگی اور کس طریقے سے بھائی کے ساتھ رہتا ہے اور رہنا چاہیے، اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. اسی طرح سے جو بہت ایک مشہور آیت ہے وہ ہے آیت غیبت، کہ کہ غیبت جو کرتا ہے مثلا تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر غیبت کو قرار دیا گیا ہے، کہ تم جو ہے وہ تمہیں کراہت محسوس ہوگی. تو اسی سورہ کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے. تو اس طرح سے اس کے اندر بہت سی آیتیں ہیں جو اخلاق کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اور یہ سورہ جو ہے وہ مدنی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے، جو یا تو سورہ جو ہے وہ مکی ہے یا مدنی ہے. یہ مدنی سورہ میں سے ایک سورہ ہے. میں صرف ایک اشارہ کر دوں کہ مدنی اور مکی سورہ، اب چونکہ بات آ گئی یہاں پہ مکی اور مدنی کی، تو ناظرین کے لیے واضح کر دوں کہ یوں تو بہت سے معیار ہیں کہ مکی سورہ کون ہے اور مدنی سورہ کون ہے، لیکن ایک جملے میں یہ کہا جا سکتا ہے، جو معیار تقریباً سبھی علماء نے جس سے معتبر مانا ہے، وہ یہ ہے کہ مکی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں، مدنی کا مطلب جو آیتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، بلکہ معیار ہجرت کو قرار دیا گیا ہے کہ اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو مکی آیتیں ہیں، اور اگر ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو مدنی آیتیں ہیں. تو یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی
آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اس کے اندر چونکہ خداوند عالم اس کے اندر اخلاق و ادب بیان کرے گا، لہذا اس کی ابتدا بھی جو ہے وہ بڑے پیار سے ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے میرے مومن بندوں کہہ کے خدا خطاب کر رہا ہے، ایمانداروں سے اس میں خطاب ہو رہا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ سورہ حجرات کی تلاوت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ یوں تو بہت زیادہ ثواب بیان کیے گئے ہیں، میں صرف جو ہے وہ دو معصومین علیہ السلام کی جو ہے وہ حدیثیں آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں آئی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ حجرات کی تلاوت کرے گا وہ شیطان سے دور رہے گا، یعنی شیطان وسوسہ اس کے دل میں پیدا نہیں کرے گا اور گمراہی کے امکانات کم رہیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شکم مادر میں بچے کی حفاظت ہوتی ہے، اگر سورہ حجرات کی تلاوت کی جائے ماں کرے تو جو بچہ شکم مادر میں ہے کبھی خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے یا اور بھی آسیب دیکھ سکتا ہے، پریشانی مشکلات، تو بچے کی حفاظت کے لیے یہ بہترین سورہ بیان کیا گیا ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ مثلاً برے خواب دیکھتے ہیں یا کسی کا ڈر اور خوف اور دل میں دہشت بیٹھی رہتی ہے، وہ بھی اگر سورہ حجرات کی تلاوت کریں تو ان کے دل سے ڈر، خوف اور یہ جو برے خواب وغیرہ آتے ہیں یہ سب دور ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بہت ہی بہترین حدیث فرمائی کہ جو روز رات یا دن میں تلاوت کرے، یعنی جو اپنی گویا عادت بنا لے، دن اور شب و روز جو تلاوت کرے سورہ حجرات کی، خداوند عالم اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین میں شمار فرماتا ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تھی۔ اور اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے 10 برابر ثواب دے گا اس کے کہ جو کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں نیکی کرے یا برائی کرے، یعنی جو اچھا کام کرے اس سے بھی 10 گنا زیادہ نیکی خدا دے گا، اور جو برا کام کرے گا اس سے بھی 10 گنا زیادہ خداوند عالم اسے نیکی ہی عطا کرے گا۔ یعنی گویا کل مخلوقات جو بھی نیکی اور بدی کرنے والے افراد ہیں کائنات میں، سب سے 10 گنا زیادہ خداوند عالم اسے نیکیاں اور ثواب عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور جو بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے، کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے، اگر اس سورہ کی کوئی تلاوت کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہوگا۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین، اور قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اس سورے کو سورہ اخلاق و ادب کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ کہ یہ سورہ جو ہے میں اسے اخلاق و ادب کیوں کہتے ہیں، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ سورہ کی جو ابتدا ہو رہی ہے، پہلی آیتیں شروع ہو رہی ہیں، وہیں سے قرآن کریم ادب کی گفتگو شروع کر رہا ہے کہ پہلا جو ہے وہ ادب انسان کا اپنے خالق کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ، اور اس کے پھر رسول کے ساتھ۔ اللہ اور رسول کے ساتھ انسان کا ادب کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کا سلوک اللہ کے رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان کا اخلاق کس کے ساتھ، خدا و رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ تو ہو گیا اللہ اور رسول، اس کے علاوہ خود انسانوں کا، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا اخلاق ہونا چاہیے، کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کس طرح سے رہنا چاہیے معاشرے کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ بھی اخلاق کی طرف اور ادب کی طرف ہی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے مثلا بھائی چارہ کی تلقین، کے آپس میں لڑ مرنے کی بات کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹکرائے جا رہے ہو، جبکہ سب کے سب آپس میں کیا ہیں، بھائی ہیں، تو بھائی کے جو حقوق ہیں انسان اس کو ادا کرے، نہ کہ آپس میں کیا کریں، لڑائی اور جھگڑا اور فساد کریں۔ تو یہ تو قرآن دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ کون کس ماں سے ہے، کون کس باپ سے ہے، کون کس قبیلے سے ہے، کون کس خاندان سے ہے۔ صاحبان ایمان ہیں، صاحبان اسلام، سب آپس میں بھائی ہیں۔ اسی طرح سے یہ قرآن کتنی فصاحت و بلاغت والی کتاب اور کتنا خیال ہے اسے اخلاقیات کا کہ جو آپ کے سامنے نہیں ہے اس کی بھی برائی کرنے کے لیے قرآن منع کرتا ہے۔ تو ایک کچھ ادب تو حاضر کے ساتھ قرآن نے سورہ حجرات میں جو سامنے موجود ہے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے کہ آپ اس کو برے القاب سے نہ پکاریے، انہیں
الگ جیسے بہت سے لوگ کسی کا کچھ نام رکھ دیتے ہیں، کسی کا کچھ نام رکھ دیتے ہیں جو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا یا سامنے والے کو برا لگ سکتا ہے، تو ایسے القاب سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو برے القاب سے نہ پکاریں، لوگوں کو پرہیز کریں۔ پھر اسی طرح سے یہ تو ہو گئے جو حاضر جن کو آپ پکار رہے ہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں، اس کو ایسے الفاظ سے اور ایسی باتوں سے نہ یاد کریے کہ اس کو تکلیف پہنچے وہ بات سن کر۔ اسی طرح سے یہ تو ہو گیا، آپ مان لیے کہ ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ، لیکن ایک معاشرے، ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ، ایک گروہ دوسری گروہ، کیونکہ کبھی اس پر جھگڑا ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہم تو فلاں قبیلے کے، جیسے جنگ قبیلائی قبیلے پر ہوا کرتی تھی، یہاں پر کیا خاندانی لڑائیاں ہوتی ہیں مثلا، یا مثلا کہ بھئی تم جو ہے وہ اس سائڈ کے اور ہم مثلا اس سائڈ کے، اب نام نہیں لے سکتا لیکن میں صرف سائڈ کہہ سکتا ہوں کہ سائڈ، کہ بھئی آپ ادھر کے ہیں اور ہم ادھر کے ہیں، یہ آگے والے ہیں، یہ مثلا پیچھے والے ہیں، تو اسی پہ لوگ جو ہے وہ تعصب اختیار کرنے لگتے ہیں۔ تو قرآن نے اس سے بھی منع کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کے اندر کچھ برائیاں ہوں تو اس سے منع کیا کہ آپ جو ان برائیوں کو دیکھ کر ان کا مسخرہ نہ اڑائیں، ہنسی ان کے مذاق نہ اڑائیں، چونکہ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ان کے اندر اچھی بھی ہوں گی جو آپ کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جب آپ گہرائی میں اتریں گے وہاں پر تو ان کے یہاں بہت سی اتنی اچھی چیزیں ہیں کہ جو لوگ ہنس رہے ہیں ان کے معاشرے میں وہ چیزیں پائی ہی نہیں جاتی ہیں۔ تو کوئی چیزیں ہمیں ان سے سیکھنی ہے اور کچھ چیزیں انہیں ہم سے سیکھنی ہے، تب ترقی ہوگی، لیکن اسے مذاق اڑائیں گے تو نہیں ہو پائے گا۔ اس طرح سے گویا خدا کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، حاضر کے ساتھ، غائب کے ساتھ ادب و اخلاقی ہی اس کے اندر پورا بیان کیا گیا ہے، لہذا اس کا دوسرا نام سورہ اخلاق و ادب بھی ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ اس سورہ کی پہلی 3 آیتوں کا شان نزول کیا ہے اور اس کا ترجمہ بیان فرمائیں۔ جی، یہاں پر جو شروع کی 3 آیتیں ہیں اس میں پہلی آیت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، ابتدا اس کی ہو رہی ہے صاحبان ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہ اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی بھی حال میں تم اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی خود کو اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھاؤ، اپنی بات کو یا اپنے قدموں کو، اس کی وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، یعنی ان سے آگے پیشی نہ کریں، یعنی آگے نہ بڑھیں، اللہ اور رسول کے آگے آگے نہ چلیں اور ان سے آگے نہ بڑھیں، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، بے شک اللہ جو ہے وہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بے شک۔ دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، وہی بات پھر پیار سے اللہ نے کہا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اپنی آواز کو اس طرح سے بلند نہ کرو جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اور شور شرابہ کرتے ہو، اس طریقے سے نبی کی بے احترامی نہ کرو اور اس کو اس طرح سے نہ پکارو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یعنی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وہاں پہنچے کہ ہم تو اتنا سارا اعمال کر کے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور اعمال سارے ہو جائیں گے برباد۔ تو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو نہ بلند کریں، تو پہلی آیت میں نبی سے آگے نہ بڑھیں، دوسری آواز میں نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کریں، اور تیسری آیت میں یہ ہے کہ نبی کی آواز سے بلند مطلب نبی کی آواز کے برابر بھی نہیں، بلکہ ان الذین یغضون اصواتہم، وہ لوگ کہ جو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے دھیمی رکھتے ہیں، آواز کو آہستہ رکھتے ہیں، تو نہ بلند نہ برابر بلکہ نیچے کم، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے پاس جو اپنی آواز کو ہلکا رکھتے ہیں، ایسا رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ خداوند عالم نے جن کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، یعنی انہوں نے صاحب تقوی بنایا ہے، اپنا خوف ان کے دلوں کو عنایت فرمایا ہے، اور انہی کے لیے لہم مغفرت و اجر عظیم، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ مختصر میں نے ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آتے ہیں شان نزول کی طرف، کہ جو اس کی جو پہلی آیت ہے کہ جس کے اندر بات گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے
نہ بڑھیں، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ تو اس کا ایک جو عام مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جتنا حکم دیا جائے اتنا ہی عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پیغمبر اسلام سے بھی زیادہ سمجھنے لگیں، اللہ جو کتاب بھیج رہا ہے اس سے زیادہ آپ کتاب پر عمل کرنے لگیں، اور رسول اللہ جو اسلام بتا رہے ہیں ان سے زیادہ آپ اسلام کو سمجھنے لگے، یعنی ان سے بھی زیادہ قابل نعوذ باللہ بننے لگے ہیں۔ ایسا ہوا بھی تھا، کچھ لوگوں نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے، یعنی جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اور اسلام اور شریعت بتایا، آخرت کی باتیں کی، تو بہت سے لوگوں نے کیا کیا کہ دنیا کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے مثلا جیسے بال بچوں کو ترک کر دیا، اچھا کھانا اور اچھا پہننا بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک اس طرف بھی اشارہ ہے شان نزول میں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ بنی تمیم، ایک قبیلہ ہے بنی تمیم کا، یہ لوگ جب آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آنے کے بعد ایک تو یہ تیز آواز میں پکارتے بھی تھے، اس کے جب چلتے تھے ساتھ میں تو کوئی رعایت نہیں کرتے، کوئی آگے بھاگا جا رہا ہے، کوئی پیچھے چلا جا رہا ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ ایک محترم شخصیت اگر چلتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، آگے نہیں چلتے، جائے کہ وقت کا رسول چل رہا ہے اور اس کے پیچھے، اس کے آگے آپ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بنی تمیم جب آتے تھے تو اس طرح سے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ عمل کرتے تھے، لہذا قرآن نے ان کو منع کیا کہ آپ جو ہے وہ رسول سے بھی آگے نہ بڑھیں۔ اسی طرح سے کچھ روایات میں ہے کہ جب خداوند عالم اپنے حبیب کو مثلا، چونکہ وحی الہی کے بغیر نبی گفتگو نہیں کرتا ہے، لیکن نبی کسی کے لیے اگر جیسے کہتے تھے کہ بھائی ہم مثلا فلاں شخص کو یہاں پر ابھی وقتی طور پر دیکھ بھال کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو کچھ بڑے بڑے لمبے صحابی جو تھے اپنے ایمان کو بہت بڑا سمجھتے تھے، قد و کاٹے بھی بڑے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری رائے بھی سب سے بڑی رہے گی، تو اتنی بڑی سمجھتے تھے کہ وہ رسول پر بھی اپنی رائے تھوپنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یا رسول نے ان کو نہ رکھی ہے۔ جیسے جنگ خیبر میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے کہ انہیں نہ رکھی، آپ جو ہے مثلا فلاں صاحب کو کر دیجئے۔ تو کچھ مفسر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ بھی یہ آیت آئی کہ اللہ اور رسول پر جو ہے وہ آپ سبقت کر رہے ہیں، یعنی ان کی بات پر بھی کو کاٹ کے اور آپ اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ادب والی بات ہے اس کے اندر، یہ بھی ہے کہ اگر رسول کسی بز میں بیٹھے ہیں تو آپ رسول سے پہلے ہی کلام شروع نہ کر دیں، یا وہ بات کرو تو آپ ان کی بات کو کاٹ کے اپنی بات کو، کچھ لوگ بہت زیادہ قابل بننے لگتے ہیں اور جو گفتگو میں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قابلیت کو دکھائیں یا اپنے علم کو سمجھائیں، تو اب رسول کے سامنے تھوڑی یہ سب چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو ان لوگوں کو بھی قرآن نے منع کیا۔ اب یہ رہی بات کہ کس چیز میں آگے، تو اس میں قول میں بھی آگے، عمل میں بھی آگے، اس طریقے سے چلنے پھرنے میں بھی آگے، جتنی بھی چیزوں میں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کے آگے نہ بڑھنا، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ تو شان نزول میں بنی تمیم اور کچھ صحابیوں کا ہم نے ذکر کیا، اسی طرح سے عام تمام مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے حکم ہے کہ آج بھی، ایسا نہیں کہ حکم اسی ٹائم کے لوگوں کے لیے، آج بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو اسلام نہیں کہہ رہے وہ بھی فالو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھئی اگر شریعت نے کہا ہے کہ ابھی ماہ رمضان چل رہا ہے، کچھ لوگ زبردستی روزہ رکھ رہے ہوں گے، جبکہ ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہیں اور خطرہ بھی ہے اگر جان کو، اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم روزہ چھوڑ نہیں سکتے، دنیا چھوڑ دیں گے لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے، تو ایسے لوگوں کو روزہ قبول نہیں ہے، چونکہ جب قرآن منع کر رہا ہے تو پھر اب کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہم اللہ کی عبادت زیادہ کریں گے، نماز قصر ہو رہی تو ہم 2 رکعت کیوں پڑھیں گے، ہم زیادہ عبادت کریں گے اور ہم پوری 4 رکعت۔ بھائی اللہ کو جتنا عمل چاہیے اتنا ہی دینا ہے، آپ اس سے زیادہ آگے نہ بڑھیے۔ تو آج بھی وہ چیزیں باقی ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ یہ جو سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری، تقریباً تینوں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ رہیں۔ تو پہلی آیت میں قرآن نے یہ بیان کیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دوسری آیت جو ہے جس میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اس میں ایک قول ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس، ایک شخص ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک شخص تھے کہ جو کم سنتے تھے۔ اب جب کم سنتے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ جو ہم آواز بول رہے ہیں اس کا جو وہ کتنی لاؤڈ ہے، کتنی تیز ہے،
وہ سوچتے ہیں کہ جتنی آواز ہم سن رہے ہیں اتنی آواز باقی لوگ بھی سن رہے ہیں، تو وہ اسی معیار سے بولتے ہیں. تو وہ بھی چونکہ کم سنتے تھے تو تیز بولتے تھے. کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے تکلیف اور اذیت بھی ہوتی تھی. تو ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی قیس ثابت ابن قیس ابن شماس کے بارے میں. ایک دن رسول اللہ نے دیکھا کہ کافی ٹائم ہو گیا کہ ثابت ابن قیس جو ہے وہ آ نہیں رہے ہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے لوگوں سے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ہے تو لیکن آپ دور دور رہ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو بلوایا کہ دیکھیے ایک مومن یہ ہے کہ کوئی چیز نازل ہو تو اسے اگر پتہ چل جائے، اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کا جبران کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس طریقے سے ہم صحیح راستے پر آئیں اسی کی کوشش کرتا ہے. اب نبی نے ان کو بلوایا. جب وہ قریب آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تم جو ہے وہ دور کیوں ہو، دکھائی نہیں دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب سے مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں آئی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ چونکہ آیت میں کیا ہے، دیکھیے آیت میں یہ ہے کہ اگر تم تیز آواز میں بولو گے تو کیا ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے اگر تیز آواز. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اعمال برباد ہو جائیں، اور چونکہ مجھے اندازہ نہیں لگتا اور میں تیز بول دیتا ہوں تو کہیں اگر آپ کی آواز پر میری آواز بلند ہو گئی تو میں جو ہے وہ اہل جہنم میں سے ہو جاؤں گا اور میرا عمل خراب ہو جائے گا. تو اب دیکھیے ایک آدمی کو جب یہ احساس ہے نا، تو اب نبی کی ذمہ داری کیا، نبی فرماتے ہیں کہ تیرا جینا بھی خیر پر ہے اور تیرا مرنا بھی خیر پر ہے. وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور تم جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہو. اور دھیرے سے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا گھبراؤ مت، یہ آیت تمہارے بارے میں نہیں ہے، اور بھی لوگ تمہارے پیچھے ہیں جو ہمارے ساتھ زبان سے گستاخی کرتے ہیں، اصل میں یہ آیت ان کے بارے میں ہے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. اسی طرح سے مہاجر اور انصار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملتے تھے تو یہاں پر امام کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب لوگ یہ آئے تھے تو اب لوگوں کو یہ اندازہ لگ گیا کہ نبی کو ادب و احترام کے ساتھ پکارنا چاہیے، تو ادب و احترام کے ساتھ پکارتے تھے. لیکن ایک اعرابی جو ہے یعنی بدو عرب کا، وہ دیوار کے پیچھے سے جو ہے وہ پکارا یا محمد یا محمد، جیسے چیختے اور چلاتے ہیں آپس میں. تو نبی کے دل کو تکلیف ہوئی تھوڑا سا. دیکھیے پیغمبر جو ہوتا ہے وہ امت کی نجات چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ سب کے عمل برباد ہو جائیں، سب جہنم میں چلے جائیں. تو اب جب یہ آیت آ گئی تو ایک مسئلہ اور بڑھ گیا، چونکہ جو عادت لوگوں کی ہے وہ جلدی بدلتی تو ہے نہیں. اب اگر کوئی تیز پکار دیتا تھا تو نبی اتنی امت سے محبت کرتے تھے کہ اس سے تیز بولتے تھے نبی جواب میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز ہلکی رہ جائے اور اس کی آواز بلند مانی جائے اور اس کا عمل برباد ہو جائے. تو جب اس نے تیز پکارا تو نبی چونکہ دور تھے تو اب نبی کو اس کا جواب اس سے زیادہ تیز دینا پڑا. تو لوگوں نے پوچھا تو نبی نے کہا میں کیا کروں، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میرا کلمہ پڑھنے والا کوئی انسان جو ہے وہ عمل کرے اور اس کا عمل برباد ہو جائے. تو ایک شان نزول اس کی جو ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو تیسری آیت ہے کہ جس کے اندر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے ہلکی رکھو، تیز تو چھوڑیے اب اور ہلکی رکھیے، تو اللہ جو ہے وہ مثلا تقویٰ عطا کرے گا اور مغفرت اور اجر عظیم. اس کی روایت امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کی فضیلت کو کچھ بیان کر رہے تھے، فضائل بیان کر رہے تھے نبی کریم کے. تو ایک یہودی عالم کا ادھر سے گزر ہوا تو اس عالم نے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نبی، اگر کسی بھی نبی کے پاس کوئی بھی فضیلت ہے اللہ نے دیا ہے تو وہ سب کی سب تمہارے پیغمبر میں موجود ہے، تو آپ لوگ اپنے نبی کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو کہا کہ اگر میں کوئی سوال کروں گا تو کیا میرے سوال کا کوئی جواب دے پائے گا؟ تو مولا علی علیہ السلام بھی وہاں پر تھے. انہوں نے کہا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں کہ جتنی سارے انبیاء میں فضیلتیں ہیں وہ سب فضیلت جو ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر میں موجود ہیں. مولا علیہ السلام مسکرائے اور قسم کھا کے کہا کہ خدا کی قسم ایسا ہی ہے کہ کوئی ایسی فضیلت کسی نبی یا ولی میں نہیں ہے کہ جو ہمارے رسول میں نہ ہو، بلکہ اللہ نے کئی گنا زیادہ ان فضائل کو بڑھا کر دیا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ سن وہ سب فضیلتوں کو چھوڑو، میں ایسی فضیلت بتاتا ہوں. تم تو یہ کہتے ہو کہ جو سب نبی میں ہے
وہ इस नबी में है। मैं ऐसी फजीलत बताता हूँ कि जो इस नबी में है वो किसी नबी में है ही नहीं। और बाकी यही कहा कि मैं बाकी फजीलतों को अभी नहीं छेड़ रहा हूँ कि किसी नबी की बात मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। कहा कि वो क्या है, तो ये तीसरी जो आयत है इसके बारे में फरमाया कि इस नबी की शान यह है, कुछ कहने की बात नहीं है, सिर्फ अगर तुमने इस नबी के सामने किसी कलमा गो ने अपनी आवाज़ को हल्का रखा, आहिस्ता बोला, तो खुदा क्या है उसके लिए कि लहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम। सिर्फ नबी की बज़ में बैठकर एहतराम नबूवत में आवाज़ को अगर कोई ऐसा रखता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को भी बख्श देता है और अजर अजीम भी अता फरमा देता है। तो ये आयत जो तीसरी आयत थी इसके बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अली से ये वाक़या जो है वो नक़ल किया है। तो ये था मुख्तसर सा शान नुज़ूल जो आपके सामने मैंने पेश किया। बेशक जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन बढ़ते हैं इस सिलसिले के आखिरी सवाल की जानिब, और क़िबला से आखिरी सवाल है कि इन आयात की थोड़ी सी वजाहत फरमाएँ जो भी आपने पढ़ी है। देखिए ये जो पहली आयत जो शुरू है या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, मैंने कहा कि चूँकि अखलाक व अदब का सूरा है तो अदब का लिहाज यहाँ पे किया गया, और जो भी कलमा गो है सबको यहाँ पे अल्लाह ने साहिब ईमान कह के ख़िताब किया है। यानी अगर आप किसी की तरबियत करना चाहते हैं तो उसकी उस रग पर हाथ न रखिए जो गड़बड़ हो, दुखती हुई रग पे हाथ न रखिए। आपको दुखती हुई रग सही करना है तो आप ये देखिए कि उसमें जो अच्छाई है उस चीज़ को पकड़िए। यानी अगर किसी ने कुछ किया, उस काम में कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आप पहले ही वो जो माइनस पॉइंट है, जो निगेटिव है चीज़ है, उसको फोकस में ना लाइए। पहले उसकी आप जो अच्छाई हैं वो बयान कीजिए, फिर उसके अंदर जो कमी है उस चीज़ को बयान कर दें। तो यही अदब जो है वो कुरान ने पेश किया, चूँकि समझाना है कि कैसे कैसे आपको रहना है। गलतियाँ तो तुमने बहुत बड़ी बड़ी कर रखी हैं। और यहीं पर इसी बारे में एक हदीस में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, इसके अंदर सिर्फ मोमिन नहीं बल्कि मुनाफिक भी शामिल हैं। कहा ऐसे ही शामिल हैं कि जैसे लफ्ज़ मलाइका में शैतान भी शामिल था। बिल्कुल यही बात कही है कि जिस तरीके से अल्लाह ने मलाइका कह के शैतान को भी उसमें शामिल किया था, उसी तरीके से अल्लाह ने यहाँ पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुनाफिकों को भी शामिल किया है कि शायद कुछ इन्हें जो है वो हया आ जाए और नबी के साथ इनका बर्ताव अच्छा रहे। एक चीज़ हो गई। और इसके बाद मैंने कहा कि चाहे वो किसी भी तरह की सबकत हो और कहा जाए कि आप पहल कर रहे हैं, तो न तो नबी से पहले आप ज़बान खोलिए, न नबी के सामने आप उससे आगे चलिए, और न नबी के बताए हुए अमल से ज़्यादा अमल करने की कोशिश करिए। तो हर चीज़ में नबी से अपने आप को पीछे रखिए, आगे न बढ़िए। इसी तरह से हम दूसरी आयत की अगर मुख्तसर वज़ाहत करें तो यह है कि आप नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद भी न करिए, और जिस तरीके से आपस में गुफ्तगू करते हैं उस तरह से नबी से गुफ्तगू न करें। जहर कहते हैं पुकार को, तेज़ आवाज़, जैसे नमाज से जहरी है और नमाज इख्फाती है, इसी से तेज़ पढ़ना। अब यहाँ पे यानी आश्कार तौर पर आप जो लोग आते थे वो तेज़ पुकारते थे या मोहम्मद या मोहम्मद। अब वक्त का रसूल है, सारे अम्बिया से अफजल है, ये सारे कमालात देकर अल्लाह ने भेजे हैं, और उसको इस तरीके से अरब के बद्दू जो है जब पुकारे हैं तो नबी करीम के दिल को थोड़ा तकलीफ़ होती थी। तो अब अगली आयतों में इसकी वजाहत आएगी कि अल्लाह ने किस तरह से क़ल्ब रसूल का मरहम भी फराहम किया और इन लोगों की भी तंबीह किया है। और हफ्ते अमल की बात की गई है कि देखिए अगर इस तरह से किसी ने किया, यानी नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया, तो अल्लाह उसके अमाल क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा, सारे अमाल बातिल हो जाएंगे। तो अमल करना तो आसान है, लेकिन अमाल को बचाना बड़ा मुश्किल है। इसी तरीके से रसूल ने जब फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो भी नेकी करता है अल्लाह एक दरख्त मसलन लगा देता है, तो किसी साहबी ने कहा कि तो वहाँ तो बड़े बाग होंगे। कहा मगर होशियार है ना, गुनाह की चिंगारी फेंक के बाग में आग ना लगा देना। अभी जो आग लगी थी अमेरिका वगैरह में, तो दुनिया ने देखा कि एक चिंगारी का क्या कमाल होता है। तो सोच लीजिए कि जब इतना बड़ा लॉस एंजलिस जो है वो पूरी दुनिया लगी हुई है, लेकिन उस आग को काबू में नहीं कर पा रही है, तो एक छोटी सी चिंगारी भी कितनी बड़ी आग बन सकती है। तो इसी तरीके से अल्लाह नहीं चाहता कि जो तुमने अमाल अंजाम दिए हैं वो तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और वो अमाल सबके सब ख़राब कर दिए जाएं, जिसके लिए नबी करीम ने इतनी मेहनत किया कि तेज़ तेज़ बोलते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज़ पर इसकी आवाज़ बुलंद हो जाए। इसी तरह से जो तीसरी आयत है इसके अंदर
اب برابری کی بات ختم ہو گئی، تیزی کی بات ختم ہو گئی، اب ہو گئی اپنی آواز کو آپ آہستہ رکھیے، اپنی آواز کو دھیرے رکھیے، اور اگر دھیرے رکھیں گے تو خداوند عالم آپ کے دل میں تقویٰ بھی عطا فرمائے گا اور اجر عظیم اور مغفرت بھی فرمائے گا۔ تو کل ملا جلا کر خلاصہ یہاں پر یہ نکلا کہ امت کی آواز بھی نہ نبی کے آواز کے اوپر اور نہ نبی کی آواز کے برابر، بلکہ آواز سے نیچے۔ تو امت تو وہ ہے حضور کہ جس کی آواز بھی نبی کی آواز کے برابر نہیں ہو سکتی، تو خود امت نبی کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے بہت سے امتی جو تھے وہ پریشان تھے کہ ہماری تو حیثیت یہ ہے کہ ہماری آواز بھی نبی کی آواز سے بلند نہیں ہو سکتی۔ یہ کون ہستیاں ہیں جو کبھی دوش رسالت پر، کبھی پشت رسالت میں، اور کبھی پے اور کبھی آغوش رسالت میں نظر آتے ہیں؟ جزاک اللہ قبلہ۔ جو گفتگو آپ نے کی اس پہ مجھے 6 مصرے یاد آ گئے کہ سمجھائے کون اہل جہاں کے جہول کو، پہچانتے نہیں ہیں فروع و اصول کو، کانٹوں پہ تولتے ہیں نافہم پھول کو، ہم جیسا کہہ رہے ہیں خدا کے رسول کو، کوہ گراں کو جہل نے رائی سمجھ لیا، امت نے اپنے باپ کو بھائی سمجھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔